برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور آئے دن الگ الگ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے کان بھی کھول کر رکھنا ہے، اپنی آنکھیں بھی کھول کر رکھنا ہے، اور اپنے ہوش و خرد کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان کے دامن سے جڑا جائے اور انہی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بروئے کار لایا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے مکر و فریب کرنے والے، جن کا عالم یہ ہے کہ یقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پیش کریں گے، لیکن حال ان کا کیا ہوگا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ ایمان سے اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اور یہ وہی ہوں گے جن کے عقیدے خراب ہوں گے، جن کے نظریات خراب ہوں گے، جو نئی نئی فکریں لے کر آئیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جھوٹے اور مکر و فریب کرنے والے پیدا ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ اب آگے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا، ان سے دوریاں اختیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں دینی فتنے میں مبتلا کر دیں۔ تو آج کے دور میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر یا کسی اور بھی سوشل میڈیا فیلڈ میں اور میدان میں جا کر ہر ایک کو سننے کی کوشش نہ کرے، اپنے ایمان عقیدے کی اگر حفاظت چاہتی ہے۔ چونکہ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اسی تناظر میں آپ تھوڑا آگے بڑھے، ایک ہمارے کسی محب نے میرے پاس کلپ بھیجی اور کہا حضرت اس کی وضاحت کر دیں۔ آلرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل ہے جس کا شیطان اعظم، مردود اعظم، ابلیس زماں، دجال زماں، مکار زماں، کذاب زماں، یہ سارے القاب اس کے لیے کم ہے۔ اس کو زمانہ یونس الگوہر کہتا ہے، جس کی شکل و صورت بتاتی ہے کہ یہ انگریزوں کا دل دادا ہے، فاسق مولن ہے، داڑھی مڈی ہوئی ہے، اور جو ہلکی سی ہے بھی اس کو نہ جانے کون سی صورت اور شکل کہتے ہیں، فرنچ ٹائپ کی یا کسی بھی ٹائپ کی، اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں رہتی ہے، یعنی شکل و صورت اس کی یہودیوں جیسی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن سبا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اسلام کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے یہودی فکر رکھنے والے اور یہودی مزاج رکھنے والے
بہت سارے ایسے افراد تھے جو اسلام میں گھس کر مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کے لیے آ گئے۔ بریلی شریف سے کسی شخص نے اس سے سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تو ولی نہیں مانتا، آپ بتائیے ولی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کے ترجمے کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس مردود نے جواب میں یہ کہا، اب دیکھیے جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو پکی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تو نہیں تھے۔ ہم نے کہا تو نے یہ کیسے فکس کر لیا کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے، جبکہ تیری شکل و صورت تو یہودیوں سے ملتی جلتی ہے، تو پکا فاسق مولن ہے۔ اور ایک فاسق مولن جاہل مطلق وہ کسی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ولی تھے کہ نہیں، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی البتہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی نعتوں سے پتہ چلتا ہے، اور وہ اللہ اولیاء اللہ کے عقیدت مند بھی تھے، اور البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ درست تھا اور وہ عالم بعمل تھے۔ اب جب عالم بعمل مان رہا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ صرف مولوی تھے وہ، اب عالم بعمل بھی کہہ دیا تو کیا کوئی جاہل ولی ہوتا ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، جس کو مقال عرفہ باعزاز شرع و علماء میں غالباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کون ولی ہوگا؟ اور خود قرآن پاک بھی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اور خشیت الہی کا نام ہی تو ولایت ہے۔ بھئی اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ تو کس کا خوف نہیں ہے؟ دنیا کا خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے دنیا کا خوف؟ اس لیے کہ ان کی شان رب قدیر نے جو فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اولیاء اللہ خشیت الہی دل میں رکھتے ہیں، اس لیے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی آخرت کا دنیا کا رنج نہیں ہوتا، چونکہ تمغہ ان کو یہ ملا کہ انہوں نے اللہ کا خوف دل میں رکھا، تو اللہ نے دنیا کے سارے خوفوں کو، سارے رنج و ملال کو ان کے دلوں سے دور فرما دیا۔ تو یہ تو ایک بڑی مسخرے پن اور یہ احمقانہ بات ہو گئی، سفیہانہ گفتگو ہو گئی کہ کوئی آدمی یہ بھی کہے کہ وہ عالم بعمل ہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ وہ ولی تو نہیں ہو سکتے۔ تو بھئی اور ولی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس نے جو ہے ولی بننے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی اس نے یہ کہا کہ پہلی شرط ہے باطنی تعلیم ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کو باطنی تعلیم نہیں تھی۔ اب اس نادان زمانہ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کے پاس باطنی تعلیم نہیں تھی تو محررہ مقدسہ جہاں کی سرزمین پر الحمدللہ آج بھی 7 کتب تشریف فرما ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر سرکار سیدنا شاہ رسول ماہر روی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے اعلیٰ حضرت، جبکہ ان کا معمول تھا کہ وہ پہلے تصفیہ قلب کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کرایا کرتے تھے، دل کو صاف کیا کرتے تھے، تب خلافت دیتے تھے، لیکن یہاں گئے اور خلیفہ بھی بنا لیا، مرید بھی بنا لیا۔ آپ سے سوال ہوا حضور آپ نے اپنی روش بدل دی ہے یا پھر یہ کہ آپ نے ان کو اسپیشلی اتھارٹی دے دی، اختیار دے دیا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد نے جواب دیا، امام احمد رضا خان سے پہلے جو آتے تھے ان کے تصفیہ قلب کرنے کی ضرورت پڑا کرتی تھی، لیکن اس کا باطن تو پہلے سے ہی صاف تھا، بس اس کو نسبت کی ضرورت تھی۔ تو اب اس نادان سے کوئی پوچھے کہ باطنی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ بے باطنی تعلیم یہی تو ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں حاصل تھی۔ حاصل کیوں تھی؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تو ولی ہے ہی، اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان اور ان کے والد علامہ رضا علی خان، یہ دونوں بزرگ ہیں، بلکہ علامہ رضا علی خان کو تو قطب الوقت ہی کہا جاتا تھا۔ قطب وقت کا مطلب غوث زمان، زمانے کا غوث، اس وقت کے زمانے کے غوثوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
اور ان کا فیضان اعلیٰ حضرت کو ملا، اور علامہ نقی علی خان جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی کم عمری میں قد آدم ایک سواری پر بٹھا کر کمر پکڑ کے بٹھایا اور فرمایا بیٹا ہم نے تجھے 11 درجوں تک پہنچا دیا ہے، اب آگے اللہ مالک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے میرے خیال میں یہ بارگاہ غوثیت تک کے درجات تھے۔ اب اس نادان سے کوئی پوچھے کہ تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، ملفوظ شریف پڑھی نہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات کا مطالعہ کیا نہیں، اور احمق زمانہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف سراسر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑھ۔ اب جب تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، ان کی سوانے کو پڑھا ہی نہیں، اور تو صرف اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، تو یاد رکھنا تجھ سے بڑا گمراہ گر پھر کون ہو سکتا ہے؟ جو شریعت اور دین کے معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے وہ پکا شیطان ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ ولایت کے لیے تزکیہ نفس و تصفیہ قلب، تو جو میں نے پہلے بات کہی 2 سوالوں کا جواب تو اسی میں ہو گیا، 2 شرطیں پالی گئیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں۔ تیسری اس نے کہی کہ ولایت کا کم سے کم، روحانیت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا ہو۔ یہ تو نے شرط کہاں سے لگائی ہے؟ اگر یہ میری بات اس تک پہنچے یا اس کے چاہنے والوں تک پہنچے تو وہ پہنچائیں وہاں تک، اور اس سے پوچھیں کہ تو دلائل کی روشنی میں بات کر، اور اگر تیرے اندر دمخم ہے تو جو عربی عبارات، عربی نصوص ہیں جو صوفیہ کی معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، چاہے وہ کیمیائے سعادت ہو یا منہاج العابدین ہو، یا اس کے علاوہ رسالہ قشیریہ ہو، یا اس کے علاوہ اور دیگر بزرگان دین کی جو مکاشفت القلوب وغیرہ ہے، ان کتابوں میں کہیں یہ شرط ہمیں دکھا، اور وہ بھی خالی اردو ترجمے کی نہیں، عربی ترجمے کی دکھا، تاکہ تیری شیطانیت زمانے میں کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے۔ بات یہ کرتا ہے کہ روحانیت میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا ہو۔ اب ہم کلامی سے تیری کیا مراد ہے؟ اگر مراقبے کی صورت ہے جو سرکار علیہ السلام نے حالت نماز میں کیفیت پیدا کرنے کی جو صورت ارشاد فرمائی کہ مل احسان، حضرت جبریل نے پوچھا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى، کہ تو اس طرح عبادت کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ہر مومن کے لیے حاصل رہتی ہے اگر تو یہ شرط لگا رہا ہے اور تیری یہ مراد ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اذا قام العبد الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان وکشفت عنه الحجب واستقبلته الحور العین ما لم يتنحنح۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اور بارگاہ خداوندی کے مابین جتنے پردے ہوتے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ اس کو کھکار نہ آئے، کھکار سے پہلے اس کا حور عین استقبال کرتی ہے۔ تو اگر پردے ہٹانے کی بات ہے تو جو بھی مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر تیری اس قید کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً تو یہ قید اپنی من سے، اپنی طبیعت سے، اپنی فکر غیر صاحب سے بیان کر رہا ہے، اور اگر تیرے اندر دمخم ہے تو آج سامنے بیٹھ اور پھر تو جو تصفیہ حال کی بات کر رہا ہے، تصوف پہ بات کرنا ہے، تجھے شرائط پر بات کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھنے کو تیار بھی ہیں، اور تیری بات پر بفضلہ تعالی ہم جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری بات یہ نادانی ہوتی ہے، اصل میں ان جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شریعت اور طریقت کو الگ کرو، اس کو تمہارا باپ بھی الگ نہیں کر سکتا، تم کیا کرو گے؟ بھئی شریعت اور طریقت کبھی الگ ہے ہی نہیں، شریعت تو اصل سمندر ہے، باقی اسی سے نکلنے والی یہ نہریں ہیں، طریقت ہو یا حقیقت ہو، معرفت ہو، یہ سب اسی سے ہے، اور بغیر شریعت کے کوئی طریقت، معرفت، حقیقت پر پہنچ جائے یہ نری جہالت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں تھا نا کہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہاں پہنچا ہوا ہے لیکن خدائے تعالیٰ تک نہیں، ابلیس تک پہنچا ہوا ہے، وہی ان لوگوں کی فکر ہے، اور یہ بھی وہیں تک پہنچے ہوئے۔ ابھی جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، سرکار کی سنت نہیں، وہ فاسق مولن بتائے گا
کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو سمجھنے کے لیے دو معیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرامت کو معیار بنا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی حیات اعلیٰ حضرت جو ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں کرامت کے معیار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت کی ولایت ثابت ہو جائے گی، ورنہ ولایت کا اصل مقام ہے اور اصل شرط ہے وہ ہے استقامت علی الدین، دین پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ جو اس نے آپ کی سوانح پڑھی، آپ کی کتابیں پڑھی، چاہے وہ رافضیت کا فتنہ ہو، دیوبندیت کا ہو، چکڑالویت کا ہو، نیچریت کا ہو، یا وہ ندویت کا فتنہ ہو، یا اس کے علاوہ دیوبندیت کا فتنہ ہو، سب کے مقابل اعلیٰ حضرت ڈٹے رہے اور سب کا سد باب کیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آتی ہے ترجمے کی باری۔ تو اس شخص نے، مردود نے کہا کہ جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو تو وہ ترجمہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو باطنی علم ہونا چاہیے۔ احمق، میں تجھے دعوت مطالعہ دیتا ہوں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اردو پڑھ کے دکھا دے اگر تیرے اندر دمخم ہے تو۔ آج سامنے بیٹھ، تیرے حالات تو زمانہ جانتا ہے، تو مندروں میں جا کر کے بھی شرکت کرتا ہے، تو گرجا گھر میں بھی جاتا ہے، تجھ سے دین سیکھنے والے تجھ سے بڑے بیوقوف ہیں اور تجھ سے بڑے نادان ہیں، جو یونس الگوہر کو اور اس کی جو آلہ ٹی وی کو سنتے ہیں، ان سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ ایک جاہل سے دین سیکھ رہے ہیں اور ایک فاسق مولن سے، ایک بددین اور بدمذہب شخص سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ علامہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غالباً تابعی ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، اسلام جو شریعت اور طریقت کی جو نہریں جن سے جاری ہوتی ہیں ان حدیثوں کے وہ راوی ہیں، اور تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث سے تعبیریں بیان کی ہیں۔ وہی حضرت محمد ابن سیرین کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر لی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے چاہنے والے عاشق مصطفیٰ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، فرمایا یہ علم جو ہے دین کا علم ہے، لینا کس سے ہے یہ بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہر ایک سے دین کا علم نہیں لیا جا سکتا۔ بھی جو فاسق مولن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، جو شریعت مصطفیٰ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت میں جو خیانت کرتا ہو، وہ دین کی بات میں کب مکر و فریب کر جائے، کب آپ سے جھوٹ بول جائے، کب آپ کے ایمان عقیدے کو خراب کر دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ ہے، الحمدللہ وہ ترجمہ کنز الایمان حقیقت میں کنز الایمان ہے، جس نے ایمان عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ ترجمے کے لیے روحانیت تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ہے، یہی وجہ ہے اسی روحانیت کا اثر، اسی ادب و احترام کا اثر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا جیسی آیات اسی طریقے سے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اسی طرح وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اس طرح کی آیات میں بفضلِ تعالیٰ کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، اور بڑی خوش اسلوبی اور عشق رسول کے ساتھ آپ آگے بڑھ بھی گئے اور ترجمے کے ذریعے لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت بھی کر لی۔ اب یہ مردود کہتا ہے کہ ترجمے تو بہت سے کیے گئے ہیں، سب نے ترجمے کیے ہیں، لیکن پیر کرم شاہ اظہری کے پھر سارے ترجموں کو ناکارہ بتا رہا ہے مردود۔ خود ناکارہ جو ہوتا ہے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے سرکار علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، اور وہیں جاہل ابو جہل آیا تو کہنے لگا آپ سے بدصورت کوئی نہیں، تو سرکار نے فرمایا آئینہ ہوں، جو اپنی شکل دیکھتا ہے ویسی نظر آتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں دور حاضر میں حق و باطل کی پہچان کرانے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ باطل اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو وہی شکل نظر آتی ہے، اور ہم جیسا کوئی محب دیکھتا ہے تو اس کو الحمدللہ حسین و جمیل صورت نظر آتی ہے۔ جو خود ناکارہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بھی ناکارہ ہی کہے گا، اس لیے کہ جو آدمی جاہل ہوتا ہے نا، ایک جاہل ان پڑھ آدمی تھا، وہ چشمے کی دکان پر گیا، کسی نے اس سے پوچھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے یہاں چشمے بنتے ہیں اور نہ پڑھنے والے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں،
تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، ظاہر سی بات ہے وہ پہلے سے پڑھا لکھا ہو بھی پھر بھی اس کو نظر نہیں آئے گا تو پڑھ نہیں پائے گا۔ یہ صاحب چلے گئے وہاں جا کر چشمے کی دکان پر اور بیٹھ گئے، وہ سب طرح کے چشمے دکھا کے فارغ ہو گیا۔ بولے نظر آ رہا ہے؟ بولے نہیں۔ پڑھ پا رہے ہو؟ بولے نہیں پڑھ پا رہے۔ اس نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کسی اسکول میں داخلہ لیا تھا، پڑھائی کی ہے؟ بولے نہ، پڑھائی تو نہیں کی ہے۔ تب اس نے مار کر کے اس کو بھگایا، کہا بے وقوف، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے چشمے لگا کر ان کو پڑھنے کے قابل بنانا ہے، یہ نہیں کہ جو سرے سے ان پڑھ ہو۔ تو یہی حال اس ناکارہ بدبخت زمانہ یونس الگوہر کا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ خود تو کچھ جانتا نہیں، سمجھ گئے، اور قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کتنا پڑھا ہے، یہ کم سے کم اعلیٰ حضرت کے عربی رسائل کا نام ہی ہمیں بتا دے تب ہم سمجھ جائیں اس کو۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھو کہ دور حاضر میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں یہ اہل حق سے دور کر رہے ہیں اور ایمان عقیدے کی خرابی کا سبب ہے۔ ذات کو دیکھ کے بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ کرو اور صحیح دین پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں یہی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جو قرآن نے فطرت بیان کی، تم اسی پر خوش اور نازا ہو اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس طرح کے نظریات رکھتے ہو، تو آؤ اپنا ایڈریس اپنا پتہ بتاؤ، اس کے ساتھ پھر مناسب جگہ کا انتخاب کرو۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ثابت کریں گے، تم اعلیٰ حضرت کی عدم ولایت ثابت کرو۔ اور جن جناب نے بریلی سے سوال کیا ہے، اگر ان کے اندر دمخم ہے تو وہ میرے سامنے بیٹھے، انشاءاللہ الرحمن میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور انہی کی محبتوں میں زندہ رکھے، اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔